الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمی اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے جس میں پیغمبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کرنے پڑی۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا جلسہ آپ کی اس مسجد جامع مسجد محمودیہ، جسے رحال کی مسجد کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب کی مسجد، حضرت کی نظر کرم ہمارے ساتھ شامل ہے۔ یہاں جلسہ ہو رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ آج ہم کو کیسے عقائد رکھنا چاہیے۔ بھئی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، اب اتنی سردی میں وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے، اور فجر کی اتنی سردی میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، خیر و خیرات کر رہے ہیں، عمروں کو جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو اس کا پورا اجر ملنا چاہیے۔ اب آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رہ جائیں، کتنی ہی قرآن خوانی کر لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنا ہی حج کر لیں، اگر آپ ایمان سے خالی ہیں تو پھر آپ کو کوئی اس محنت کی کوئی معاوضہ ملنے والا نہیں۔ اگر نماز پڑھ لیں تو نماز کی حفاظت بھی کیجئے،
مسجد آ رہے ہیں تو مسجد کے آداب کی حفاظت کیجیے. ہر ایک کے اصول ہیں، بغیر اصول کے آپ کوئی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اٹھک بیٹھک کے لیے نہیں پڑھ رہے. آج لوگوں کا ذہن کیا ہو گیا؟ نماز خالی اٹھک بیٹھک کے لیے پڑھ رہے. آگے پہلی صف میں رہتے، ایسا امام صاحب سلام پھیرتے ہی لوگوں کو چڑھتے ہوئے چلے جاتے. کیا بولتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیے، بہت بڑا احسان کر دیے. نماز پڑھیں تو نہایتی خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھ. اور حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ جو نماز بغیر خشوع و خضوع کے پڑھی جاتی ہے وہ منہ پہ پھینک دی جاتی ہے. جب نماز بغیر خشوع و خضوع بغیر ادب کے پڑھیں تو منہ پہ پھینک دی جاتی ہے. اور جو نماز بغیر ایمان کے پڑھے وہ کیا نماز ہوتی؟ غور کیجیے یہ بات پہ میری آپ. تو ہماری نماز ہم ادب سے بھی پڑھیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد ہماری نماز قبول بھی ہو، پھر نماز ادا بھی ہو. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو بغیر ایمان کے طہارت بھی نہیں ہوتی. طہارت ہے تو نماز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کون سمجھائیں گا؟ آج لوگ آپ بولے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو نماز کیسا پڑھنا؟ تو ایمان رکھ کے نماز پڑھنا. اب کئی لوگ ایسے غیر مسلمہ ہمارے ساتھ نماز میں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی نماز ہوتی کیا مطالبہ رہے گا؟ پہلے ایمان لاؤ. ایمان ہے تو نماز ہے. تو جس طرح نماز کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اسی طرح ایمان کے لیے بھی کوئی ضرورت ہے. ایمان کب ہوتا؟ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایمان نہیں آ جاتا. آپ اگر جو آج کل کے سیاسی لیڈر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اس دور میں ایمان آنا مشکل ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا ایماندار نہیں ہے. آپ بولیں گے کیسی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی بات ہے یہ؟ کلمہ پڑھے تو ایمان آتا، آپ بول رہے ہیں کلمہ پڑھے تو بھی تو ایمان نہیں ہے. یہ تو بہت ٹیڑھی بات کر دے رہے ہیں آپ. یہ ناقابل قبول ہے. مگر میں بتاؤں گا آپ کو، کلمہ پڑھ کے بھی اگر دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. آپ بولیں کون ایسا ہے؟ میں مثال دے دیتا ہوں. آپ مسجد میں نماز پڑھے، جمعے کی نماز پڑھے، امام صاحب اعلان کرے سلام پڑھو، تو کئی لوگ چلے جا رہے نا بھائی. اچھا جا رہے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کام ہوگا آپ جا رہے ہوں گے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں سلام کی کیا ضرورت ہے، سمجھ لینا اس کے نہیں ایمان نہیں ہے. کلمہ تو پڑھا، نماز تو پڑھی، جمعہ تو ادا کیا، لیکن سلام کو غیر ضروری سمجھ رہا ہے. ارے سلام کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا رہا ہے. تیرے کو سرکار کے لیے 5 منٹ نہیں ہے تو پھر تیرا کلمہ کا مکمل ہے، تیرا ایمان کا صحیح ہے، تیری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو پتہ یہی چل جاتا ہمارے ماحول میں، جو سلام سے چڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہے. لاکھ کلمہ پڑھ لے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جان و مال سے زیادہ، اپنے رشتہ دار ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے تو تمہارے دل میں ایمان داخل ہوگا. اور اس کی حفاظت میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالی سرکار سے محبت کرنے سے ایمان نہیں آتا. ابھی سرکار نے جن سے محبت کرنے کا، سرکار نے جن سے محبت کرنے کا ہم کو ارشاد فرمایا ہے، ان سارے لوگوں سے محبت کرنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. جیسے سرکار نے فرمایا سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھو، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام سے محبت رکھو، امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھو، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھو،
یعنی میری اہل بیت سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کا انکار کرنا دشمنی ہے، تو اسی طرح تمہارا ایمان کم مکمل ہوا جب سرکار سے بھی محبت رکھے، جب اہل بیت سے بھی محبت رکھے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اسی طرح سرکار نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو، حضرت عثمان غنی سے محبت رکھو، میرے پورے صحابہ سے محبت رکھو، ان کو برا مت بولو، ان سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے، ان کو برا کہنا مجھے برا کہنا ہے۔ تو پتا چلا اہل بیت سے محبت رکھنا، صحابہ سے محبت رکھنا، رسول پاک سے محبت رکھنا ہے، اور رسول پاک کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایمان اس کو بولتے بابا، اس لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ اور آپ حال دیکھو، آج لوگوں کو ایمان بتانے کی ضرورت ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کہ کلمے کی ہمونیات ہے کہ نماز پڑھ لیا تو بس ہے۔ اس دور میں نماز پڑھ لیا تو بس نہیں ہے، کلمہ تیرا صحیح ہے نہیں، کلمہ پڑھ رہا بالکل صحیح پڑھ رہا، مگر سرکار کی عظمت محبت، سرکار کی کرامت، سرکار کے معجزات کو مانتا کہ نہیں، سرکار کے علم غیب والا مانتا کہ نہیں مانتا، سرکار کے وسیلے کو مانتا کہ نہیں مانتا، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھتا نہیں رکھتا، امام حسن حسین سے محبت رکھتا کہ نہیں رکھتا۔ تو جب تیرے کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، بیٹھو بےخوف لوگ ہیں چھوڑ دو ان کو، آمدن کر رہا ہوں انہیں ہماری مسجد میں آ کے بول رہا نہیں پہنتا کہتے، ارے بے ادب، یہی ہے بے ادبی، یہی لوگ ہیں جو بے ادبی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سنیے کیا کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیا، ادب معلوم نہیں، اس کو نماز ہی نہیں معلوم، نہ اس کا کلمہ برابر، نہ نماز برابر، نہ بڑوں کا ادب معلوم ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو پہلے بول دینا شرافت سے، اس کے بعد بولنا یہاں نہیں آنا، یہ اہل سنت جماعت کی مسجد ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی مسجد ہے۔ ابھی آپ کو امام صاحب نے توجہ دلائی نا، کیا توجہ دلائی کہ دیکھو بھائی صحابہ اکرام کے مخالفین پیدا ہو گئے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں کیسی کیسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم لوگ مروت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو سرکار کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہم جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بولنا، ارے ان کو ہی بولیں گے تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنے والوں کی کہ کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے نہیں تو مسجد سے چلے جا بولنا، کیونکہ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھنا نماز کو ہلکا سمجھنا ہے، اور نماز کو ہلکا سمجھ کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا تو وہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اور اللہ کی عبادت ادب سے کرنا ہے۔ اللہ کے وجہ آپ تمام لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ بدعقیدہ ہماری مسجدوں میں گھس کے آ کے بدعقیدی کی پھیلوا رہے ہیں، تو کیا ہم خاموش بیٹھ جانا؟ بولیے آپ لوگ، بولیے، جواب دینا نہیں دینا؟ جس کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج فلسطین کا حال کیا ہے، غزہ کا حال کیا ہے، آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، مسجدوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، آج ہندوستان میں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جا رہا ہے۔ آپ آسام میں، اتراکھنڈ میں، اتر پردیش میں جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دیا، کئی مسلمانہ بے گھر ہیں۔ آپ کو احساس ہے اس کا؟ یہ بے عزتی جو ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ جتنے ہیں یہ بے ادب ہے۔ یہ بے ادب لوگوں کو یا تو سمجھانا، نہیں سمجھے تو ان کا دوسرا کام کرنا۔ تو جب کہیں ہماری دعا قبول ہوں گی، جب کہیں ہماری نماز قبول ہوں گی، جب کہیں ہمارا روزہ قبول ہوگا، جب کہیں ہمارا تقویٰ قبول ہوگا، اس لیے یہ تو ناسمجھ ہے، یعنی تو آمدن کر رہے، نہ سمجھے تو سمجھائیں گے، آمدن کر رہا تو اس کو بڑھا دیں گے۔ تو میں تو کئی لوگوں کو مسجد سے بڑھا دیتا ہوں، اور آپ لوگ بہت برا معلوم ہوتا، حضرت بولے سخت، بولے یہ سخت نہیں ہے، یہ دین کو بچانا ہے۔ آپ کے گھر میں گھس کے کوئی بھی آپ کے کمرے میں بیٹھا تو خاموش میں جاتے، پھر دین کو کوئی برباد کر دیا،
جو اسلام کو تباہ کر رہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا، جو اہل بیت کی مخالفت کر رہا، جو صحابہ اکرام کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہم خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہر سنی یہ بتانا ہے کہ میں سنی ہوں۔ جب سنی ہے تو پھر کھڑے رہ کے سلام بھی پڑھیں گے، ٹوپی پہن کے نماز بھی پڑھیں گے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، اور امام حسن حسین کو حق پہ سمجھیں گے، مولا علی سے محبت رکھیں گے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھیں گے، عثمان غنی سے محبت رکھیں گے، سارے صحابہ سے محبت رکھیں گے۔ ابھی آپ کے امام صاحب، میرے کو تو بڑی خوشی ہوئی ان کی تقریر سن کے، وہ کوئی مختصر تقریر کی ہے لیکن بڑی اچھی تقریر آپ کو ذہن دیے کہ صحابہ سے محبت رکھو۔ آج کے دور میں صحابہ کو کم نظر دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے یہ افضلیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلسے رکھ رہے ہیں۔ آج مرشد بن لگے لوگ، آج مشائخین بن گئے لوگ، آج علماء بن گئے لوگ، آج لیڈر بن گئے لوگ، لیکن صحابہ کے معاملے میں بولے یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، اور صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں کل ہند مرکزی مجلس الجماعت اٹھ کر صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر کے آپ کے دلوں کو ایمان سے مالا مال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ابوبکر صدیق، اس لیے آپ اس امام کی قدر کیجئے۔ ایسے اماموں کی مسجد میں ضرورت ہے جو یہ بولے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتاخیر، جو صحابہ سے محبت رکھے، اہل بیت سے محبت رکھے۔ آج اماموں کی کمی ہے۔ الحمدللہ آپ کی مسجد میں جو امام ہے وہ پکے عقیدے کے امام ہے، صحابہ کے چاہنے والے امام ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے امام ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کی 5 منٹ کی تقریر ہے لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ بتا کے چلے گئے کہ میں اس عقیدے کو یہ مسجد میں پھیلا رہا ہوں، آپ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے امام کا ساتھ دے، ایسے بدعقیدوں کو مسجد سے نکال دیں، کیونکہ جب آپ ان کو نکالیں گے تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، اہل بیت خوش ہو جائیں گے، صحابہ اکرام خوش ہو جائیں گے۔ یہ بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہا بے ادب، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہوتی تو ادب سے نماز پڑھتا، یہ بے ادبی نہیں کرتا۔ اس لیے آج دھندا بنا لیے پہلی صف میں آ کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں، فوراً نکال دینا، جاؤ پہلے ٹوپی پہن کے آؤ، نہیں تو لوگوں مسجد میں جاؤ بولا، نکال دینا۔ بے ادب ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، معلوم نہیں کچھ بھی، گھس کے آ جاتے ہماری مسجدوں میں۔ یہ مسجد ادب والوں کی مسجد ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے والوں کی مسجد ہے، اس لیے یہ اہل سنت الجماعت کی مسجد ہے۔ یہ نام بھی محمودیہ ہے تو کس کے نام سے ہے؟ کسی محمود کے نام سے نہیں ہے، یہ حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ اللہ والوں کی مسجد ہے، یہ محمودیہ مسجد ہے، اور غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کی مسجد ہے، یا صدیق اکبر یا علی بولنے والوں کی مسجد ہے۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ نے تقریر کرام نہ کراؤ آپ کی مرضی، لیکن حق یہی ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ ہم وہابی نہیں ہے، ہم دیوبندی نہیں ہے، ہم خارجی نہیں ہے، ہم نازبی نہیں ہے، ہم رافضی نہیں ہے، ہم جو ہے تفضیلی نہیں ہے، ہم معتزلی نہیں ہے، ہم ہے اہل سنت الجماعت۔ اور جو اہل سنت الجماعت ہوتا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہے، اولیاء سے عقیدت رکھتا ہے، درگاہ کو بھی جاتا ہے، فاتحہ بھی دیتا ہے۔ یہ بے ادبوں کہ آپ اس کی حفاظت کیجیے، آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی۔ جب ایسے اچھے امام آپ کے پاس ہے تو امام کی آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو صحابہ کے تعلق سے ہمارے امام صاحب بولتے تھے کہ آج کے صحابہ کے تعلق سے لوگ بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ایسے میں یہ جلسہ منایا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھیں۔ سرکار نے جب کہا میں نبی ہوں، نبی یہ برحق بن کر آیا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو وہ صحابی ہو گئے، ایمان لا لیا۔
اور سرکار کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، اور ان کو صحابہ کہتے ہیں، یعنی سرکار کے ساتھی، سرکار کے دوست، لیکن ہم ادب سے ان کو صحابہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ سرکار سے علم حاصل کرے، سرکار سے شریعت کے اصول حاصل کرے، سرکار سے نمازوں کا طریقہ سیکھے، سرکار سے قرآن پڑھنا سیکھے، سرکار سے دین کا مزاج سیکھے، تو یہ صحابہ کہلائے۔ اور صحابہ کا کیا مرتبہ ہے؟ قرآن نے ان کو کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، قرآن پاک نے ان کی تعریف کی، کیا کہا؟ سرکار کے صحابہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ خود وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ یہاں اعلان کر رہا ہے کہ میں رسول پاک کے صحابہ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ اب جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، دو طرف سے ہے، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو جب دونوں راضی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، جب اللہ ان سے راضی ہے، کوئی بیچ میں اٹھ کے ان کی برائی کرا تو بولو وہ اللہ کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جتنے صحابہ اکرام کو کم نظر دیکھ رہے، جتنے صحابہ اکرام کے متعلق ایسی ویسی باتیں کر رہے، ہم علی والے بول کے، دراصل وہ اللہ کو بھی نہیں مان رہے۔ اللہ ان سارے صحابہ سے جب سرکار نے ان کو صحابیت کا مرتبہ دے دیا تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ ان کو صحابیت سے نکال سکے، ان کو دور سے کر سکے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، ان کے تعلق سے بھی یہ دور میں برا بھلا کہا جاتا ہے، اس سے بھی اپنے زبانوں کو روکنا ہے۔ امیر معاویہ کو صحابی ماننا ہے، ان کا بھی نام احترام سے لینا ہے، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو یار آپ کے بعد نہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعقیدے بہت پھیل گئے، یہ جو ہے نا خوالیہ سن کے بول رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا 14 نمبر ہے۔ خوالے کی سن رہے، خوالے کی مت سنو، قرآن و حدیث کی سنو۔ آج ان بے ادبیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے قرآن پاک میں، جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اگر ہم بھی ان کی تعریف کریں گے تو یہ عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پتا چلا کہ صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی عبادت ہے، کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، تو یہ عبادت میں داخل ہے۔ اگر آپ کسی صحابی کا نام لے لیں گے تو یہ بھی رحمت ہے، عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم اپنی مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام لوگوں کے خلوق پہ نظر ڈالا، تمام مخلوق تو جب نظر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کے دل کو پاک پایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کو میرا صحابی بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی سرکار فرمائے کہ میرے جتنے صحابہ ہیں ان کے دل پاک ہیں، سبحان اللہ، وہ پاک لوگ ہیں، اور جو ناپاک ہوگا وہ ان کو برا کہے گا۔ سرکار تعریف کریں کہ ان کے قلوب پاک ہے، اللہ نے ان کو نظر ڈالی تو جن کے قلوب پاک ہے ان کو میرا صحابی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ان کی تعریف کرو، ان کو برا مت کہو، سرکار نے فرمایا۔ مگر آج ان کو کم نظر سے دیکھا جا رہا، بیٹے بات مت کرو، یہ بابا یہ بچے
بات کرنے کو آئے تو باہر جاؤ، باتیں مت کرو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جتنے بھی بیٹھے ہیں توجہ سنیے، اہم بات آپ کے عقیدے کو سنوارنے کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو مسجد بھر جانا چاہیے. یہ حال ہے مسلمانوں کا، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو، اپنے عقیدے کی پرواہ نہیں ہے. آپ لوگ خوش نصیبے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ کو فکر ہے اپنے ایمان کی. کیونکہ یاد رکھیے مرنے کے بعد نہ کار لے جانا ہے، نہ بین بیلنس لے جانا ہے، نہ محل لے جانا، نہ گھر لے جانا ہے، نہ جائیداد، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں باپ، کچھ کو لے جانا ہے. مرنے کے بعد خبر میں لے جانا تو ایمان لے کے جانا ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں یہ سب لے کے؟ اس لیے ایمان کیسا ملتا بتا رہا ہوں. اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ میرے صحابہ کے دل پاک ہیں. اللہ نے اس لیے ان کو میرا صحابی بنا دیا. تم ان کو برا نہیں کہنا، ان کا اچھے انداز سے ذکر کرنا. یہ ہے صحابہ کی شان. اور سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بتاؤ ان مخالفین صحابہ کو، اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. دیکھیے آپ کیا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا، کیا اونچی شان ہے صحابہ کرام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ چن رہا ہے جس کو اللہ نے چنا. یہ گندا بندہ ان کے پر تنقید کر رہا ہے تو بتاؤ کس کے چناؤ پر تنقید کر رہا ہے، کس کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے؟ تو صحابہ کو برا کہنا دراصل اللہ کے انتخاب کو برا کہنا ہے. یہ اللہ کو نہیں مان لے، اللہ کو نہیں مان لے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ صحابہ سے بھی محبت رکھنا، ان کا بھی احترام کرنا، سارے صحابہ کو مان. اس لیے سرکار نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. سرکار خود فرما رہے ان سے محبت رکھنا، مجھ سے محبت رکھنا ہے. ان سے دشمنی کرنا، ان کی پر تنقید کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان کی برائی کرنا، مجھ سے بغض رکھنا ہے. اور جو مجھ سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھنا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ کیا ہے میاں خاموش بیٹھے ہو تو تم کو کیا بے چینی ہو رہی؟ اپنا خاموش بیٹھو نا، نہیں تو جاؤ. سننے والے ان کوئی تنگ کر رہے ہیں. سنیے آپ بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا تو کیا مقام ہوگا ان کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیونکہ میں نازک مرحلے سے گزرا ہوں. یہ بچے شرارت کرنا دلچسپ ہوتا. میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایمان دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں بچوں کو. اب یہ بچے کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، اس لیے مسجدوں میں بچوں کو نہیں لانے کا حکم ہے. آج کل لوگ تھوڑے صفوں میں لا کے بچوں کو نماز، ہماری نماز خراب کر دے رہے ہیں. نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لانے نہیں ہے. یہ بے ادبی لیکچر مسجدوں میں بولے تو لڑنے کو آ رہے لوگ. اچھی بات بولتے لڑ رہے، خراب بات بولے وہاں دواخانے میں گئے بچوں کو نہیں لانا ہو تو جا کے ٹھہر کے بچوں کو رکھ لیتے، وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتے دواخانے میں. اور اللہ کے گھر میں جو چاہے کریں گے. اللہ کا ادب نہیں ہے، رسول پاک کا ادب نہیں ہے. بے ادبی پھیلتے جا رہی ہے، اس لیے یہ ہمارے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. جو صحابہ کو تنقید کرتا ہے، صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے. جو مجھے برا کہے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. تو ہم آپ کو دوزخ سے بچا رہے ہیں. اس لیے سرکار نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ میرے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ غیر صحابی احد برابر سونا خیرات کرے، احد برابر سونا خیرات کرے غیر صحابی. اور صحابہ ایک مٹھی جو خیرات کرے. مٹھی جو کتنی ہوتی؟ ایک مٹھی جو خیرات کرے. اور غیر صحابی سونا اتنا کہ احد برابر اتنا خیرات بھی کرے
تو میرے صحابہ کی مٹھی پر جو کی نیکی کی تک میں پہنچتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ بڑے بڑے نیکیاں صحابہ کی نیکی تک نہیں پہنچتی. صحابہ کا وہ مقام وہ مرتبہ ہے. اب صحابہ کو اگر یہ وہ کہیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کہیں گے تو یاد ہو کہ تم لوگ تو حضرت امیر معاویہ سے ہوتے ہوتے صدیق اکبر تک پہنچے. اس لیے ہم 8 روزہ جلسے منا کر آپ کو ایمان کی دولت سے آراستہ کر رہے. یہ جو ہے پوسٹر چننے لگائے اخباروں میں چننے دے رہے. ہم کو کام دھندا نہیں ہے بولتے نہیں ہے. کام دھندا چھوڑے. کام یہی ہے کہ ایمان ہمارا محفوظ کرے, ایمان کی حفاظت کرے. یہ ہے ہمارا مشن. تو سرکار نے فرمایا کہ ان کو احد برابر بھی سونا غیر صحابی خیرات کرا تو صحابی کی معمولی خیرات تک نہیں پہنچتا. وہ معمولی نہیں ہے, وہ بڑی خیرات ہے. سبحان اللہ. صحابہ کا وہ مقام ہے. یہ نسبت رسول ہے. یہاں سے معلوم ہوا نسبت رسول کا مقام یہ ہے کہ نسبت رسول رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے, نسبت رسول نیکیوں کو بڑھا دیتی ہے, نسبت رسول ثواب کو بڑھا دیتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, سرکار کا اگر ناخون بھی دیکھتے ہیں تو احترام سے کھڑے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, آنکھوں کو لگاتے ہیں, میرے مبارک کی زیارت کو ادب سے جاتے ہیں, فاتحہ پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں. یہ ہے نسبت رسول. ان کو کیا معلوم وہابیوں کو دیوبندیوں کو. اب یہ سیاسی لوگ دیوبندیوں کو لے کے پھر کے ہمارا ایمان خراب کر رہے ہیں. ہم بولے تو ان کے خلاف ہے, ان کے خلاف ہے. بولے ہم ہر اس کے خلاف ہے جو رسول پاک کے خلاف. تم نسبتوں کو نہیں مانتے. دیکھیں صحابہ کو رسول پاک کی نسبت ہے کہ جو مٹی خیرات وہ ہر برابر سونے کی خیرات سے بڑھ کر ہے. یہ مقام ہے صحابہ کا. اس لیے علماء حق نے فرمایا صحابہ اکرام کا مقام اولیاء اللہ سے بڑا ہے, غوث و خواجہ سے بڑا ہے. ایک صحابی 1 گھنٹے میں مسلمان ہوئے تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, وہ صحابی بھی غوث و خواجہ سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے صحابہ اکرام کا وہ مقام ہے. اس لیے میرے دوستو صحابہ کو کبھی برا نہیں کہنا. صحابہ اکرام کو اگر برا کہے تو سرکار بتا رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ میرے صحابہ کو برا کہا جائے گا, جیسا اس دور میں ہو رہا. ہاں, صحابہ کو برا کہا جائے گا. ایسے دور میں اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے تو یہ کہو کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, ساری مخلوق کی لعنت. یعنی صحابہ کے دشمن پر لعنت بھیجنے کا سرکار ذکر فرما رہے ہیں. سمجھ آپ کب یہ لعنتی آئے نہیں. ہم اگر لعنتی بولتے لوگ چڑھتے, ارے آپ لعنتی بول رہے ہیں, کلمہ پڑھتا, کلمہ پڑھا تو کیا ہوا, صحابہ کو کیا بول رہا, صحابہ کے تعلق سے کیا ذہن ہے. اس لیے سرکار نے کہا لعنت ہے ان پر. یہ ہے صحابہ کی شان و عظمت. اس لیے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور آئے گا جب صحابہ کی مخالفت کریں گے تو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا, ان سے کھانا پینا نہیں, ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا, ان بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہیں کرنا, مر گئے تو ان کے جنازے میں نہیں جانا, وہ لعنت بھیجنا ان کو. یہ بات ہم پھیلاتے ہیں. یہ حدیثیں چھپا کر علماء, یہ حدیثیں چھپا کے مشائخین آپ کو کلمے کی بنیاد پر ایک ہو رہے. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے, ہم ہوتے ہیں تو رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں, عظمت مصطفیٰ کی بنیاد پر. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. میں ٹی پی کا مخالف نہیں ہوں, آ کے چلے جاؤں. دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں. میں قرآن اور حدیث یہ اللہ کی بات ہے, رسول اللہ کی بات ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں. خوالوں کی علی کا پہلا نمبر بول دیے تو خوالا بول دیے, مشائخین سن کے چھوڑ گئے, وہ خوالوں کو پیسے دے دیے. یہاں حق کی بات کی جا رہی ہے, صحابہ اکرام کا مرتبہ مقام بتایا جا رہا ہے. کبھی بھی یاد رکھو ایسے لوگ اگر آپ مرید بھی ہیں تو مرشد کو چھوڑ دینا, باپ ہے تو باپ کو بھی چھوڑ دینا, رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لینا, صحابہ کے دامن کو پکڑ لینا, اہل بیت کے دامن کو پکڑ لینا. یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. ان صحابہ میں
سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ بلکہ ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، انبیاء و مرسلین کے بعد، نبیوں و پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ذات گرامی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل عاشق رسول اللہ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے جو ساری مخلوق میں افضل ہے. یہ مانے تو مومن ہے نہیں تو مومن ہے نہیں. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ صداقت یا ابوبکر صدیق صداقت یا ابوبکر صدیق آفتاب کتابت. اور آج کے دور میں لوگ صرف کھانے پینے کی طرف توجہ دے رہے، شادی بیاہ میں ہنگامے کرنے کی طرف توجہ دے رہے، سڑکوں پر اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے، پھر رہے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، یا اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت میں بیٹھنے کے لیے بلائے تو چلے جا رہے. کیا یہ طریقہ ہے؟ اب مسلمان ہے یہ، اس لیے تو اقبال نے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے حنوط، بزامِ تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوط. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج یہ مسلمانیت ہے ہماری. آج ہم کو سچے پکے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، پھر کوئی ہماری آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا. ہم کیونکہ پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربانی رکھنے کا جذبہ نہیں رکھتے، خالی زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم پر ظالم مسلط ہو چکے ہیں. اگر ان ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم کو رسول پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑے گا اور باادب ہونا پڑے گا، بے ادبوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنے ہی صفوں سے بے ادبوں کو نکالنا پڑے گا. تو جب کہیں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، بے ادبوں کے پاس اللہ کی رحمت نہیں آتی. ادب ہے. صحابہ نے ادب کیا سرکار کا تو دیکھے کہاں کہاں پہنچ گئے، ساری دنیا میں صحابہ کی حکومت ہو گئی. یہ ہماری شان تھی، اور کہاں سے کہاں گر گئے. تو ان سارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، یہ ماننا ضروری ہے. اس لیے ہمارے جمعے کے خطبے میں، اب میں یہاں تو پڑھتے ہی ہوں گے، اس مسجد میں تو پڑھتے ہوں گے، اس لیے جمعے کے دوسرے خطبے میں پڑھا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہر خطیب پڑھنا چاہیے. اب اتنے نظامیہ کے لوگ ادھر ادھر ہے، کہیں بھی نہیں پڑھ رہے، جا کے بولے تو کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہتے. تو مولا کتاب میں نہیں ہے، تمہارے عقیدے میں کیا ہے؟ اب ایسے اماموں کا دعا کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے، جو صحیح حق کا پیغام رسول پاک کو خوش کر رہے ہیں. یہ لوگ ہر مسجد میں ہونا چاہیے. آپ بولنا ہو مسجد والوں کو، ہر مسجد کے امام کو چاہیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس میں پاک لے تو ابھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سرکار کے ساتھ سارے صحابہ جا رہے تھے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آگے آگے جا رہے تھے. تو سب چل رہے ہیں، آگے پیچھے تو ہوں گے نا. اب دیکھیے ادب، اسلام میں ادب ہے بابا. پہلے یہ بے ادبی کی وجہ سے ہمارے کو مصیبتیں آ رہی. سرکار دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آگے آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے، وہ بھی صحابی ہے، آگے آگے جا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو درداء کیا کر رہے ہو، کس کے آگے آگے جا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں سرکار ادب سکھا رہے ہیں. اب یہاں اپن بولے ٹوپی پہنے ہوئے تو کہیں کی بولے نماز تو پڑھ رہا، کہیں کی نماز پڑھا چل جائے یہاں سے.
اب آپ لوگوں سب کو ٹوپی پہنائیں گے نا, ٹوپی پہنا میں تو محاورہ نہیں, صحیح ٹوپی. ٹوپی پہنا والے تو لوگوں کو چکر دے دیا بولنے کی بات ہے. صحیح بھی ٹوپی سے نماز پڑھنا ادب ہے. سرکار دیکھو ابدت سکھا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو. سرکار چاہے تو خاموش بیٹھ جاتے تھے نا بھائی, کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے کرنے میں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء کس کے آگے جا رہے ہو؟ یاد رکھو سورج ایسے شخص پر طلوع و غروب, سورج ایسے شخص پر طلوع و غروب نہیں ہوتا جو ابو بکر سے افضل ہو. ابو بکر ساری مخلوق میں انبیاء مرسلین کے بعد افضل ہے, اعلیٰ ہے, برتر ہے. جب تم ان سے آگے مت جاؤ, ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے کہ ہر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جاتے تھے, آگے آگے رہتے تھے. تو ایک دن سوچ لیے کہ میں ابو بکر سے آگے جاؤں گا, سبقت لے کے جاؤں گا, پہل کروں گا. تو ایک مرتبہ سرکار نے اعلان کیا کسی جنگ کی تیاری کے لیے کہ لا کر جو ہے یہاں پر اپنے اپنے ہتھیار دے, جنگ کے لیے جانا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق نے گھر کے پورے مال میں آدھا مال رکھا, آدھا مال سرکار کی خدمت میں لے کر آگے. گھر میں یہاں تک کہ اگر 2 جھاڑو تھے تو 1 جھاڑو گھر میں رکھے, 1 جھاڑو لے کے آگے, نے سارا مال لے کر آ گئے آدھا آدھا کر کے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی مال لے کر آئے. سرکار نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لایا ہوں, آدھا گھر میں رکھا ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سرکار تمام گھر کا پورا مال لے کر آیا ہوں, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر کا پورا مال لے کے آ گیا ہوں, اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ رسول ہے. گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ سرکار نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے میں گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہوں. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ واقع بات ہے کہ ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. وہ ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. حضرت عمر جیسی شخصیت بول رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. انہوں نے گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا, وہاں ایک عقیدہ بھی معلوم ہو گیا. سرکار یہ نہیں بولے کہ بھائی میں تو یہاں بیٹھا ہوں گھر میں تمہارے, اللہ بولے تو سمجھ میں آئی بات. ہاں اب ہمارے عورتیں کیا کرتے ہیں کہ بچہ گیا اماں میں جا رہا ہوں سلام, اللہ رسول تمہاری حفاظت کرے, تو پکوڑے بولتے رسول کیوں, اللہ بولو. یہ کرے بدماشی, یہ پکوڑے, یہ دیوبندیاں, یہ بہواگیاں. اب ہمارے بڈیا بولتے ہیں نا اللہ رسول تمہاری حفاظت کرے بیٹا جاؤ. یہ صحیح جملہ ہے. انہوں کیا بولے اللہ رسول نے بولا اللہ. یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے میں گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. سرکار تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر بولے کہ میں اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں. تو سرکار یہ نہیں بولے کہ ایسا نہیں بولنا, اللہ بولو, میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں اللہ کی مخلوق نہیں بول رہے. سرکار جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے مقام کو پہچانتے ہیں, میں یہاں بھی بیٹھا رہتا ہوں وہاں بھی جاتا ہوں. یہ ہے صحابہ کا احترام, یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ. یہ اسی عقیدہ اہل سنت جماعت کو ملا ہے. باقی یہ دیوبندیاں, یہ وہابیاں, یہ تمثیلیاں, یہ رافضیاں, یہ بد عقیدہ ہے. اس لیے ہم سنی ہیں, صدیق اکبر کے عقیدے پہ چلتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار چاہتے ہیں تو مدینے میں رہ کے ہمارے جلسے کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں کھڑے لے کے سلام پڑھتے ہیں
کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد محمودیہ میں اگر ہم سلام پڑھتے ہیں جمعے کو شب قدر شب برات میں تو سرکار مدینے میں رہ کر ہمارے سلام کو سماعت کرتے ہیں. یہ عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. یہ ہے میاں سنی رہو کہاں یہ بے ادبوں کے پیچھے پھر کے اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھو مگر ادب کے ساتھ پڑھو, بے ادبی کے ساتھ مت پڑھو. یہ ہے ہمارا پیغام. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ نہیں سکتا کوئی. اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جب پورا گھر کا مال لا لیا, یہ بھی سنیے آپ, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لا لیے نا, تو اس وقت آپ ٹاٹ کا کپڑا پہن کے اس میں بٹن نہیں کانٹے لگا کے آئے. کانٹے پورا مال لا دیے. کیا لباس پہنے؟ ٹاٹ کا وہ کپڑا پہن لیے, اس کو بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے. اسی انداز میں اسی لباس میں سرکار کے سامنے آ کے پورا مال رکھ دیے. حضرت جبریل امی آئے علیہ السلام, آئے تو حضرت جبریل کے جسم اقدس پہ بھی ویسی لباس ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو اللہ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ سلام کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. جس کے لیے سلام آئے تم اس کے مطابق اٹھا کہہ کے مشائخ دے, کہہ کے عالمہ تم, کہہ کی تمہاری قوالی, قوالوں سے سن کے عقیدہ بنا رہے. تو سرکار نے سے عرض کرنے لگے حضرت جبریل امی اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے سلام کہا. حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو گئے, اللہ سلام بھیجا. پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو اس حالت میں خوش ہے, راضی ہے ہم سے؟ یہاں نہ بتا دینا پورا مان رہا ہے کہ ٹاٹ کا کپڑے پہن لے کے آ گئے, تو کیا اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ یہ ابو بکر سے پوچھو. حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں بھی ہم سے راضی ہے کیا, اللہ سے راضی ہے کیا؟ تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو وجد آ گیا, ایسا پھر کے وجد کر کے رقص کر کے کہا میں اللہ سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں. یہ ہے مقام صدیقیت کا. ایسا عشق ہے ہونا, خالی قوالی سن کے ناچنا نہیں ہے, صحیح عشق میں ناچنا. سمجھو اچھی طرح باتوں کو. 3 مرتبہ کہا اللہ سے میں راضی ہوں اللہ سے میں راضی ہوں اللہ سے میں راضی ہوں. اللہ رضامندی پوچھ رہا ہے, وہ صدیق کا مقام دیکھو کتنا بڑا ہے. جب مجھ سے راضی ہے ایسی حالت میں بھی تو میں راضی ہوں سب لٹا دیتا ہوں رسول کے قدموں پہ. یہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. تو اس پہ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میں نے لباس پہنا ہے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمین پر یہ لباس پہن کر آئے ہیں تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی آج پورے آسمان کے فرشتے بھی اسی لباس میں. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر, کس کا پہلا نمبر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر. حضرت ابو بکر صدیق کیسے پہلا نمبر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے تھے. چاندنی رات تھی, ایسی چاندنی رات میں پورے تارے آسمان پہ چمک رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک سوال اٹھا
اب آپ بھی سنیے ہاں کہ سرکار کیسے جاننے والے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو چاند پورے تارے ہیں نا آسمان کے بھرے میں، اس کی بھی جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ سبحان اللہ. کتنا مشکل سوال ہے، کتنا کٹھن سوال ہے. اب آپ بولو یہ بڑا ٹیکنالوجی کا سائنس کا دور ہے، اس دور میں کوئی ایسا آلہ ہے جو تاروں کی گنتی بتائے؟ اتنا ہے نا بھی کیا کیا بنا دے رہے ہیں. امریکہ میں بیٹھ کے اسرائیل کو مار رہے ہیں، فلسطین کو مار رہے ہیں، غزہ کو تباہ کر رہے ہیں، مگر کوئی اتنے بڑی ترقی کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نکلا کہ تو آسمان کے تارے گنے ہے؟ آپ کے علم میں کوئی بات نہیں نکلا، کوئی نہیں گر سکتا. آپ کے سر کے بال کتنے، کوئی آلہ نہیں ہے. اللہ نے بعض ایسی چیزیں یہ خود سے اللہ کی، کتنی تم ترقی کرو مگر گھٹنے اللہ کے سامنے ٹکانا ہے، سر اللہ کے سامنے جھکانا ہے. تو کوئی ایسا آلہ تیار نہیں ہوا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا تھا، جیسا یہ دیوبندیاں بول رہے ہیں سرکار ایک انسان ہے، ہمارے بڑے بھائی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہماری طرح انسان ہے، سرکار کو اختیار نہیں ہے. وہ بدماش سیف اللہ رحمانی بولا سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، بولتے سیاسی لوگ لگے اس کو پھر رہے. اب ہمارے کو بدعقیدہ بنا دے تو ہم کو بولنا پڑے گا، نہیں بولنا، بولنا نہیں بولنا، آپ کو عقیدہ دینا نہیں دینا. ہم کیا جرم کر رہے؟ ہم تو آپ کو خبر کی بات کر رہے ہیں. انہوں جو ہے آپ کو اپنی طرف بلا کے بولے ہمارے کو بڑا بناؤ، پھر بڑا بننے کے بعد آپ کو پلٹ کے نہیں پوچھ رہے. تو ہم آپ کو بول رہے کسی کو بڑا رہے، اللہ بڑا ہے، ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے کہ بات حقیقت ہے بھائی. ہاں سنو، سرکار بولنا تھا ارے میرے کیا میں آسمان کے تاروں کو جانتا ہوں، میں تو تمہارے کو نماز پڑھانے آیا. یہ لوگ بولتے نا دو بندہ نماز پڑھانے آیا، سرکار حج کا طریقہ بتانے کے لیے آئے. سرکار کو کیا اختیار ہے؟ سرکار کیا علم غیب رکھتے؟ ہم سلام پڑھے تو سرکار سنتے کیا؟ ایک سنی ہے یہ بولتا کہ ہم سلام پڑھے تو سرکار سنتے. کس بنیاد پہ بولتے؟ دیکھو سرکار بولنا تھا نا حضرت عائشہ کو، میں کیا جانوں عائشہ یہ کوئی سوال ہے؟ سوال کرنے کا طریقہ ہے، ایسا سوال کرتے. نماز کی بات پوچھو، روزے کی بات پوچھو، دین کی بات پوچھو. یہ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ آسمان کے جتنے تارے کس کی نے کیا ہے؟ سرکار نے یہ جواب دیتے تو ہم بھی بولتے تھے سلام رکھو پڑھو، سرکار نہیں سنتے. ہم تو بولتے بار بار پڑھو سلام، کیونکہ سرکار یہ نہیں بولے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، اور یہ بھی سرکار نہیں بولے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، یہ بھی سرکار نہیں بولے ٹھہرے جبریل آن دے، جبریل سے پوچھ کے دیتا ہوں. یہ وہاں جا کے بولتے جبریل جو بولتے تھے اتنے ہی سرکار بتاتے تھے. کہتے ارے بولا جبریل سے بڑھ کے معلوم ہے سرکار کو. جبریل خادم ہے سرکار کے، وہ خدمت تھی قرآن لانا، ورنہ سرکار سب جانتے ہیں. ویسا ہے تو الف لام میم کا ترجمہ کرو بولے جبریل کو. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو تباہ کر رہی ہے دیوبندیاں، آپ کو تباہ کر رہی ہے آج کل کے علماء، آپ کو تباہ کر رہے ہیں آج کل کے مشائخین. میں دلیری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اس طرف آ جاؤ تو بچ جائیں گے، بیٹھے بیٹھے گھر میں جنت مل جائے گی اگر سرکار سے محبت رکھیں گے. محبت رسول کو بول دیا ہمیں کھڑے کے دارالسلام میں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. سن لیے پورے علماء لیڈر چمچے بن کے پھر رہے ہیں، تباہی آئیں گی اور تباہ ہو رہے ہیں. سرکار کی گستاخی کرتے سرکار کی شان میں. اب دیکھو حضرت عائشہ کو سرکار یہ بول کہ عائشہ آندے جبریل میں پوچھ کے بولتا ہوں. سرکار نے فوراً نہیں کہا تو پتا چلا میرے آقا کا علم کتنا بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کو ہر چیز کا علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، کیونکہ آقا کی وجہ سے، ہمارے سرکار کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی ہے. سرکار وجہ تخلیق کائنات ہے، سرکار نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی. ظہور کلید جہاں ہے محمد، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.
ظہور کلیج جہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ولیوں کا بول ہی ہے, یہ اللہ والے بولتے, علماء حق بولتے. اور یہ بھٹکے ہوئے علماء جو آپ کو دھوکہ دینا ہے, سرکار کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, سرکار پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے. ارے تیری پیٹ پیچھے کیا ہے, تیرے ماں باپ کی بھی خبر رکھتے ہیں, تو کئی کو پیدا ہوا تو کیا ہے وہ بھی خبر رکھتے ہیں. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں ان لوگوں سے دور رہو. اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ بھی خراب ہو جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے. تو سرکار نے فوراً ہی کہا, یہ نے کہا جبریل آنے دو, میں جواب پوچھ کے بولوں گا. سرکار میرے جبریل کی کیا ضرورت ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں, ساری کائنات میرے قبضے میں ہے. یہ سرکار نے کہا ہے عائشہ آسمان پر جتنے تارے ہیں, اب بولیے آپ, آسمان پر جتنے تارے وہ معلوم ہونا, اور جس کے پاس نیکیاں ہیں وہ معلوم ہونا. نہیں, سوال کیسا ہے, آسمان کے تارے کے برابر کس کی نیکیاں ہیں, تو جس کی نیکیاں اس کو بھی معلوم رکھنا سرکار. اب کوئی سرکار کے سامنے تو نیکی نہیں کر رہے صحابی آ کے, کوئی چھپے چھپے خیرات بھی کر رہے ہوں گے, کوئی کسی کو ہنس کے ملاقات بھی کر رہے ہوں گے, کسی کی مدد بھی کر رہے تھے, سرکار دیکھ رہے, تو پتا چلا یہ جواب دینے سے سرکار ہر چیز کو دیکھ رہے. سمجھے آپ, اس لیے ہم سلام پڑھتے بیٹا. اس لیے میں یہ بے ادبوں کو بولتا ہوں, ادب سے آنا یہ مسجد میں, سرکار کا نام ادب سے لینا, یہی ہے. اب ہم جو انگوٹھے چونتے نا سرکار کا نام لیے, تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے. جب اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے, حضرت جبریل حضرت ابوبکر صدیق ایسا انگوٹھے چومتے تھے. تو سرکار نے کہا صدیق جو انداز اختیار کی ہے اذان کے وقت انگوٹھے چومے گا, اللہ اس کی بینائی میں فرق نہیں لائے گا. یہ ہے, ہم چھوڑ دیے, وہ دیوبندیاں بول دیے ہمیں چھوڑ دیے. میں تو بولوں ہر بار لگانا, اپن خالی اذان میں نہیں, جب سنے لگانا, محبت رسول معلوم ہوتی. اس کا فائدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. اب اپن یہاں جلسہ کرے, کوئی اتنی دور ہے سمجھو ٹھہرا ہوا, وہ بہت دور ہے, اگر ہم آنکھوں کو ایسا انگوٹھے چومے تو انہیں پہچان لیتے ہیں یہاں رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے نا. کیا جا رہا آپ کا انگوٹھے چومنے کے لیے, اور سرکار بولے کہ اس سے بینائی بڑھتی ہے, آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. ہاں سمجھے, یہ کر کے دیکھو آپ, فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, یہ ہے ادب. صحابہ کا یہ مقام ہے, اس لیے سرکار بولے کہ صحابہ کے طریقے پہ چلو. تو اب ایک تو پوری گنتی ہونا ستاروں کی, پھر ان کی گنتی ہونا نیکیوں کی. بولو کتنا بڑا علم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں؟ یاد رکھو, آپ دوسروں کو بھی جواب دینا, انہیں آگے بول دیا آپ کو فاتحہ آنے دینا, آپ خاموش بیٹھ گئے. کیوں بیٹھتے بھائی خاموش, پوچھنا تو کس عقیدے کا ہے, ہم سننی ہے تیرے, تو ہے جا خاموش. اب دیکھیے سرکار کہہ رہے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عائشہ یہ آسمان برابر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. سمجھے, ارے سرکار کو علم بیٹا, ہاں آپ خوش ہو رہے نا, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایسا سن کے خوش ہونا سرکار کی تعریف, دوسروں کو بھی بتانا, گھر میں بھی بتانا, پلوں کو بولنا. یہ ہے حضرت عائشہ ذرا مایوس ہو گئے, انہوں کچھ اور سمجھتے ہوا کچھ اور. حضرت عائشہ پھر کہنے لگی, خیال یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ کچھ ذرا تردد میں آ گئے, پھر سوال کیا, بولے میرے باپ کی نے کیا, میرے والد کی نے کیا. تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا, سنو, ہاں سنو. سرکار نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں. حضرت ابو بکر کی ایک نیکی
حضرت عمر کی ساری نے کیا، ساروں بھری نے کیا، ایک عمر کیا حضرت ابوبکر صدیق. یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق کی. اس لیے ہم کہتے ہیں ابوبکر کا پہلا نمبر کیا؟ ابوبکر کا حضرت ابوبکر کا حضرت ابوبکر کا. یہ خوارج کی بات سن کے نہیں بولتے، یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت ہے کہ حضرت عمر کی سارے نیکیاں حضرت ابوبکر کی ایک نیکی ہے. اب دیکھیے سرکار کا کیا اختیار ہے، سرکار کیا کیا جانتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں نا، ہونٹوں پہ جو دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں. یہ ہے، یہ ساری چیزوں کو چھپا رہے ہیں دور میں، اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے نا کہ صحابیت پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جلسہ رکھا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے اتنے بڑے احسان ہیں. ابھی آپ کو امام صاحب نے سنایا نا وہ حدیث کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. حالانکہ سرکار چاہتے تو دے سکتے، لیکن ہمارے سامنے حضرت ابو بکر کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کا وہ مقام ہے کہ اللہ ہی سند دینے والا ہے. میں اللہ کے حوالے کروں ابو بکر کو، یہ بھی رسول نہیں دلائی سند. یہ ہے پورا مال اسلام کے لیے دے دیا. بہت بڑے مالدار تھے حضرت ابوبکر صدیق. جب ایمان لائے تو پورا مال، اپنے پورے گھر کا مال سرکار کی بارگاہ میں دے دیے. سارے دین میں زیادہ کسی کا خرچ ہوا ہے تو ابوبکر صدیق کا. اس لیے سرکار نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جو فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. سارا مال دے دیے. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جو مال بھی دے دیے، جان بھی دے دیے. اب آپ بولیے جب ہجرت کے لیے نکلے، آپ کو تو معلوم ہے غار میں جانے کا سوال پیدا ہوا تو سرکار دو عالم کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہیں تشریف فرما رہیے، میں غار میں جاتا ہوں. اب غار میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ابوبکر صدیق نے سرکار کو جانے نہیں دیا. بولیے جان کی قربانی ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے سرکار آپ یہاں پہ تشریف فرما رہی ہے، میں غار میں جاتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں. وہ شان ہے ابوبکر صدیق کی. غار میں گئے، پورے غار کو صاف کیا، اور جہاں غار میں سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑے، ایک ایک سوراخ میں کپڑے لگا دیے. ایک ہی سوراخ بچ گیا، کپڑے ختم، ایک ہی سوراخ بچ گیا. سرکار جلوہ فرما ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے زانوں پہ سر رکھ دیے. زانوں پہ تو پہلو بھی سمجھتے نہیں سمجھتے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہوں یہ جملے. اب چونکہ بچے ہیں حساب سے سمجھا رہا. رام ہے نا اپنی، یہ پہلو بولتے ہیں اس کو، اور اچھی زبان میں پہلو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانے مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کے آنکھ بند کر لیے. ابوبکر صدیق کو سوراخ پہ انگوٹھا لگا دیے تاکہ کوئی موذی جانور اندر نہ آئے، نہ کسی کو پہچان ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد کیا محسوس کریں کہ کوئی چیز ہے کہ آپ کو ڈس رہی ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے سانپ تھا. اتنا ڈسا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سرکار دو عالم کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. کتنا ادب ہے آپ اندر. اگر ہمارے کو چمٹی کاٹتی تو وہاں ہٹا لیتے تھے پیر. وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس لیے ان کا مقام بلند ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چیزیں آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. میں تو ہوٹل میں بیٹھ کے علی کا پہلا نمبر، وہاں بیٹھے علی کا پہلا نمبر قبول کر دیا، علی کا پہلا، یہ نہیں چلتا دین میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھا ہٹا رہے نہیں اور انہیں زور سے مارتے جا رہا. بس آخر میں ضبط کرتے کرتے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آنسو سرکار کے رخسار اقدس پہ گرے. سرکار نے آنکھ کھولی، پوچھا ابوبکر کیا چیز نے تم کو رلایا، کیا تکلیف ہے؟
تو کہ یا رسول اللہ کوئی چیز دس نہیں ہے میرے پیر. بولے سرکار بولے ہٹاؤ پیر. جب ہٹائے پیر تو سانپ آ گیا. اور لوگ کہتے ہیں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ سانپ بھی سرکار کا عاشق تھا. انہیں سرکار کا دیدار کرنے کب سے کی بیٹھا تھا کہتے وہ آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دیدار سے مشرف کیا. وہ چلے گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, اب بچے نہیں سمجھتے لعاب دہن بولے, تھوک مبارک, سرکار اپنا منہ سے مبارک تھوک نکالے اور حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھوں پہ لگا دیے. اتنا جو زہر تھا تو ایک سیکنڈ سے بھی کم پورا زہر زائل ہو گیا. ابوبکر صدیق بول رہے ایسا معلوم ہو رہا کہ سانپ کاٹا ہی نہیں کاٹا. یہ ہے. اور وہ غار میں کیا ہوا, اب یہاں مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ, کوئی بھی نہیں بتائیں گے. وہ غار میں یہ ہوا کہ مکڑی جالا بندی, کبوتر انڈے دے دی. اب یہ دشمن ڈھونڈ لیتے ہوئے آئے کافران مکہ, یہاں جا کے دیکھے غار تک پہنچ گئے. کمال ہے دیکھو آپ. ارے یہ سرکار اختیار والے, تو کیا کر رہا؟ سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں, یہ بھی کرے ان کی مرضی, وہ بھی کرے ان کی مرضی. اب یہ کر رہے ہاں. سرکار آئے, غار کے قریب پہنچے, غار کے اوپر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ ہاتھ لگا گئے, اگر جھانک کے دیکھے تو اپن نظر آ جاتے. سرکار نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن, مت گھبراؤ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے قرآن نے ثانیہ اثنین کہا, دوسروں میں کہا دوسرا. سرکار ادھر دوسرے, ابوبکر ادھر دوسرے, پھر ابوبکر ادھر دوسرے, سرکار ادھر دوسرے. اس لیے آپ کا لقب ہے ثانیہ اثنین. تو سرکار بولے مت گھبراؤ ابوبکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو سرکار کا اختیار. اور حضرت ابوبکر صدیق میں سرکار کی وجہ سے گھبرا رہے تھے, انہوں تو سرکار پہ جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے. اب یہ راضیاں بول رہے اس واسطے سے روئے کہتے ہیں, اور روئے انہوں تو ضبط کرے جھوٹے کتابیں ان کے, یہ تبدیلیوں کے رافضیوں کے جھوٹے باتیں بیان کر کے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر چیخ چیخ کے روئے کہتے تاکہ دشمن سمجھ لینا. لو اتنے جھوٹے حرام جاتے ہیں پورے رافضیاں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر صدیق کو, یہ سننے کی بات ہے, یہ آپ کو کوئی نہیں سنا تھا. سرکار نے کہا اے ابوبکر, اگر وہ لوگ اس طرف سے آئیں گے نا, ہم غار کے اس طرف سے نکل جائیں گے. سرکار ایسا بتا ہے, ایسا غار کھل گیا, سامنے کشتی ہے, سمندر ہے. یہ نظارہ دیکھا ابوبکر صدیق نے. سرکار نے کہا اے ابوبکر, اگر وہ ادھر سے آئیں گے نا, ہم ادھر سے نکل جائیں گے. بلکہ سرکار نے ایسا اشارہ کیا, اشارہ کرتے غار میں سوراخ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سمندر بھی دیکھ رہے, اس میں کشتی بھی دیکھ رہے. سرکار نے بتا دیا. سنو آپ, یہ ہے شان صدیقیت, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. کھڑے تھے, کوئی بھی دار السلام میں بول جاتا ہم سن لینا کیا. ہاں, ہم ان لوگوں پہ ایمان نہیں لائے ہیں, ہم رسول پاک کی ذات پہ ایمان لائے. سرکار با اختیار ہے. اس لیے دوستو, آپ جتنے بھی بیٹھنے خوش نصیب ہیں. ایسے جلسے ہونا چاہیے. اتنی بڑی مسجد ہے, پوری مسجد بننا چاہیے. کہ مسلمانوں کو شعور نہیں ہے نا, کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے, شادی بیاہ ادھر ادھر جانا, وہ کرنا, راتوں میں بیٹھ کے ڈوسے کھانا, اڈلی کھانا, راتوں میں کبابا کھانا, شامی پراٹھے کھانا, کیا کیا کی مٹھی دھول کھانا, دن میں سو جانا, نہ فجر پڑھنا, نہ ظہر پڑھنا, نہ عصر پڑھنا, نہ مغرب پڑھنا, نہ عشاء پڑھنا, جمعے کو بھی چل لو کھانا, وہ بھی آئے 2 رکعت پڑھ کے بھاگنا, این خطبے کے وقت آئے ٹم کر کے بھاگے. کئی کی نماز پڑھنے, کئی کے مسلمان ہیں. اب اللہ کی رحمت ملیں گی. اللہ کی رحمت تو اس مسلمان کو ملے گی جس کے دل میں محبت رسول, محبت صدیق, محبت علی ہوگی. یہ ہے, اپنے حالات کو بدلو. اس لیے ہم جلسے رکھ رہے ہیں. اور مسجدوں کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں غنڈے بیٹھ گئے, انہیں متولی, غنڈا متولی, غنڈا صدر ہے, پہلوانا ہے. ارے بھائی, ان کو تو علم ہونا چاہیے نا. یہ جلسے کی اجازت لیتی ہے تو نہیں, ہمارے لیے ایسا ہے, ہم تو سب کو کہیں کو آنے دیتے. جو صدیق اکبر کا چاہنے والا اس کو آنے دو, جو مولا علی کا چاہنے والا اس کو آنے دو. اہل سنت کی مسجد لکھ کے رہے تو سنی کا پروگرام چل رہا ہے. یہ مسجد بنی ہے
اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے ذکر کے لیے ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ بولو نہیں ہم رہنا ہے ہم ایسا ہے. ارے کیا ہے بھائی پوچھنا پھاڑ دے رہے. ارے یہ بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے کس کا نام ہے. وہاں پوچھتے پہ اللہ لکھا ہوا ہے, رسول اللہ لکھا ہوا ہے, صدیق اکبر لکھا ہوا ہے. اب بولو اللہ کے نام کو بھی پھاڑتے تم. بلکہ اپنے گھروں میں یہ نامہ لگاتے جو ہم اللہ کا نام لگاتے, سرکار کا نام لگاتے, غوث اعظم کا نام لگاتے تاکہ ہمارے گھروں میں رحمت برسے. اور تو مسجدوں میں نہیں لگانے تو پھر کہاں لگانا؟ لکھ کے رہ گئے یہاں کاروائی قانونی کاروائی کریں گے, ملا لگا دو کیا کاروائی کرتا دیکھ لیں گے. یہ حالت ہو گئی ہے. یہ اللہ سے اللہ کو نہیں ماننے والے خالی نماز پڑھ رہے, یہ اللہ کو نہیں ماننے والے, یہ رسول اللہ کو نہیں ماننے والے کلمہ پڑھ رہے, خالی آتا نہ جاتا دھاڑیاں چھوڑ دیے, شبلے لگا دیے, سمجھ رہے کہ ہم کو بہت بڑے ہیں. آج میرے سامنے بیٹھ پوچھو کتنا علم ہے, تو نماز تیرا وضو صحیح نہیں ہے, تیری طہارت صحیح نہیں ہے, اب تو پوچھنا پڑا اللہ کا نام رسول اللہ کا نام تو آپ بے ادب کہتے تھے. اس طرح پروگرام آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم ان لوگوں کو سمجھائیں گے. ہاں آپ لوگ متحد ہو جائے. آج سنیوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کو, حضرت میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ کہیں چلے گا بدتمیزی کو روکیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. دیکھیے صدیق اکبر نے کیا دیکھ لیا. یہ ہے نسبت رسول کا اصل, یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کمال کی بات بتاتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس لگنے لگی. پیاس اب کب سے نکلے ہوئے ہیں, 3 دن تو ہے اس میں, پیاس لگنے لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بیٹھے لوگ سرکار پہچان لیے کہ ابوبکر کو پیاس لگ رہی ہے. بولے ادھر آگے آ کے دیکھو ابوبکر کو, پہاڑ ہے وہاں کچھ بھی چیزیں نہیں ہے, نہ پانی کا کوئی خطرہ ہے. حضرت ابوبکر صرف سرکار کے حکم پر یہ نہیں بولے یا افلاح کو تو پہاڑ ہے وہاں کیا ملے گا. ادب دیکھیے, یہ سرکار کے حکم پر چلے گئے تو کہا ہے وہاں پہ چھوٹا سی ہے پانی کا کیا بولتے کنڈا ہے, سب کنڈا کیا بولتے چشمہ. ارے ابوبکر صدیق حیران رہ گئے, یہاں کیسا پانی آ گیا. ابوبکر صدیق نے پانی پی لیا. سرکار نے فرمایا ابوبکر اللہ نے جبریل کو بھیجا, وہ جنت کا پانی ہے. یہ ہے شان ابوبکر صدیق کی. تو کیا بولا علی کا پہلا نمبر, علی ہے ہمارے. علی نے بتایا کہ سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے. اس لیے مولا علی مشکل کشا, امام المشارق والمغارب, مظہر عجائب الغرائب, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام, فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی اگر مجھ کو ابو بکر پہ فضیلت دے گا تو میں اس کو مفتری کی تہمت لگانے والے کی, الزام لگانے والے کی سزا دوں گا, 80 کوڑے مارو. حضرت علی کا اعلان ہے. ایک شخص آگے کہنے لگا یا علی آپ تو نبی کے بعد, آپ کہنے لگا انہیں کہ میں آپ تمام انسانوں میں آپ بڑے افضل ہیں, آپ خیر ہیں. حضرت علی نے کیا پوچھا اس سے, تو نے رسول اللہ کو دیکھا کیا؟ تو نے بولا میں نہیں دیکھا. حضرت علی نے فرمایا اگر تو رسول اللہ کو دیکھتا اس کے باوجود یہ بولتا تو میں تیرے کو قتل کر دیتا, کیونکہ تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اعلیٰ ہے, میں نہیں ہوں. پھر پوچھے تو حضرت ابوبکر عمر کو دیکھا کیا؟ تو انہیں بولا کہ میں نہیں دیکھا. بولا تو اگر ابوبکر عمر کو دیکھتا اور اس کے بعد بولتا کہ میں افضل ہوں, میں اعلیٰ ہوں, تیرے کو کوڑے مارتا تھا, سزا دیتا تھا تیرے کو, تو بچ گیا. یاد رکھ, سن, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں افضل ہے, اور سرکار کے بعد کوئی افضل ہے تو ابوبکر عمر ہے.
یہ ہے اعلان علی. تم کہاں بول رہے علی کا پہلا نمبر؟ علی بول رہے ابو بکر کا پہلا نمبر. اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے بارہا کہا، خطبہ دیا باضابطہ کہ حضرت ابو بکر اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، برتر ہے. حضرت علی کا یہ تو ارشاد ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نمازوں میں ہمارا امام بنا دیا، یعنی دینی معاملے میں سرکار نے ان کو ہمارا امام بنایا، تو ہم نے دنیائی معاملے میں ان کو اپنا امام بنا دیا. وہ ہمارے امام ہیں. علی کا پہلا نمبر بولنے والے سن لو. علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر. کس کا پہلا نمبر؟ حضرت ابو بکر کا. یہ ہے حضرت علی. اگر حضرت علی کو مان رہے ہیں، امام حسن کو مان رہے ہیں، امام حسن کو مان رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مان رہے ہیں، تو بولنا پڑے گا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر. اس لیے سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا جو ابو بکر سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے. اور سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر عمر سے ایسی محبت رکھو جیسا کلمے سے محبت رکھتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے. تو یہ جتنے علی کا پہلا نمبر بول رہے ہیں وہ لگا لے کے، یہ علی کی ٹوپیاں لگا لے کے وہ ناچ رہے. قوال بول دیا علی کا پہلا نمبر، انہوں بولتے جا رہے، وہ اپنا نمبر کہاں کی لگا دے رہے. اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ حضرت عثمان غنی نے کہا، یہ مولا علی نے کہا، یہ امام حسن نے کہا، یہ امام حسین نے کہا، یہ غوث اعظم نے کہا، یہ خواجہ غریب نواز نے کہا، یہ دادا گنج بخش نے کہا، یہ میر محمود صاحب ہولیہ رحمۃ اللہ نے کہا، یوسف بابا شریف بابا نے کہا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ نے کہا، یہ حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی نے کہا کہ بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے. محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر. کیونکہ اس لیے کہا کہ سرکار نے 17 نمازیں سرکار کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. 17 نمازیں سرکار تشریف فرماتے، 17 نمازیں. اب بولو کسی کو نماز کا سرکار مصلی دو، سرکار کا مصلی ہے، کسی امام کا نہیں ہے. یہ معمولی سرکار کا مصلی ہے تو مصلی روحانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو آپ. خالی انتظامی ہے کیا؟ بعض یہ تفضیلیاں بول رہے ہیں کہ وہ انتظامی خلیفہ تھے. نہیں، انتظامی نہیں تھے، انتظامی بھی تھے، روحانی بھی تھے. سرکار نے نماز کے لیے مصلی دیا، وہ سرکار کا مصلی ہے. لوگ چاہے کہ ابو بکر صدیق نے دوسروں کو سرکار سے عرض کرنے لگے کہ دوسروں کو مصلی دیجئے. آپ نے کہا اللہ بغیر ابو بکر کے راضی نہیں ہوتا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو مصلی دو. وہ روحانی مصلی ہے، وہ طریقت کا مصلی ہے، وہ تصوف کا مصلی ہے، وہ حقیقت کا مصلی ہے، وہ معرفت کا مصلی ہے، وہ ولایت کا مصلی ہے، وہ روحانی مصلی ہے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا. 17 نمازیں پڑھائی ہے سرکار نے. اس لیے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ سرکار نے جب ان کو اپنا مصلی امامت میں کھڑا کر دیا نماز کی، تو ہم نے دنیا میں ان کو اپنا امام مان لیا. اس لیے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر سرکار نے مصلی دیا ہے. اس لیے امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے لکھا ہے، پڑھ لو ان کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے سجادہ نشین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہمارے سرکار امام الاسلام استاد العلماء والمشائخین شمس المفسرین حرفن مولا صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارے بزرگوں کے. حضرت عمر فاروق سے لے کے حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ
وہاں سے لے کے بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ تک تمام اولیاء اللہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر. اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم اپنے جلسوں میں؟ ڈگر ڈگر نگر نگر، ہاں، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا اپنے مال کو. یہ ابو بکر صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ ہے، سجادہ نشین مصطفیٰ ہے. روحانی خلافت بھی ان کے پاس ہے، انتظامی خلافت بھی ان کے پاس ہے. آج ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، خانقاہیں منعقد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صوفی اور ولی بولنا کہلوا رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. یہ سب ہماری زبانوں پہ جو کلمہ ہے یہ صدقہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس احسان کو ماننے کے لیے ہم نے یہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جلسہ آپ کی مسجد میں منعقد کیا ہے. میں یہاں کی صدر کمیٹی جناب امتیاز صاحب، شکیل صاحب، میں جناب شکیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو پرمیشن دیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح وہ ہمارا تعاون فرمائیں گے. میں منہاج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پوری مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. یاد رکھو منہاج صاحب، اللہ اسی سے کام لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. مسجد کا اللہ ہر ایک سے کام نہیں لیتا. مسجد میں وہ آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، ورنہ تو کوئی ہے. حضرت مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑے مزے کا ہے. ایک شخص کا بیل مسجد میں گھس گیا، تو لوگ مسجد والے کیا کرے، مار کے اس کو پڑھا دیے بیل کو. تو غصے میں آ گیا انہیں مالک بیل کا، آیا بولے کہیں کو مارے میرے بیل کو؟ بولے مسجد میں گھس گیا تو ماریں گے نہیں، مسجد میں کیسا بیل آتا؟ تو بیل کو بند کے نہیں رکھنا ہے. تو کبھی میرے کو دیکھے کیا بیل کہاں آ گیا؟ تو وہ حال ہے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی سمجھ نہیں رکھتے، بس اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کیجئے، اور ایسے جلسے منعقد کے میرے کو بلانے بولو میں جو سنی ہے، جو صحابہ کا چاہنے والا پیمانہ رکھ لو، جو اہل بیت کا چاہے، یا رسول اللہ بولنے لاؤ، یا صدیق اکبر، یا علی، یا حسین، یا علی، یا خواجہ، یا غوث بولنے والا ہے، گیارہویں کرنے والا ہے، جھنڈے اٹھانے والا ہے، کنڈے کرنے والا ہے، درگاہ کو جانے والا ہے، اور اولیاء سے مدد مانگنے والا ہے، وہ سنی ہے، اور ہر صحابی کو ماننے والا ہے. حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہتا ہے، صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء کہتا ہے، امام حسین کو حق میں سمجھتا ہے، تو وہ سنی ہے، اس کو مسجد میں آواز کرنے دینا چاہیے. اللہ آپ کے امام صاحب کو سلامت رکھے، 19 کافی آپ کے لیے. مگر بہت اچھا عقیدہ پھیلا رہے ہیں. بس مجھے خوشی ہوئی آپ کے امام کی تقریر سن کے، اللہ ان کو اور برکت رحمت عطا فرمائے، اور مجھے اللہ خدمت دے دین کی. ایسے اماموں کی آپ نے رکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے شکیل صاحب کو بھی ایسے امام کے رکھنے پہ، منہاج صاحب کو بھی ایسے امام کے رکھنے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھائی اسی خطوط پر، اسی انداز میں آپ اپنی مسجد کو چلائیے، تو حضرت میر محمد صاحب قبلہ بھی خوش ہوں گے، غوث پاک بھی خوش ہوں گے، رسول پاک بھی خوش ہوں گے، مولا علی بھی خوش ہوں گے، صدیق اکبر بھی خوش ہوں گے. اور آپ نے بہت اچھا کام کیا. ہمارا کل کا جلسہ سنگا ریڈی میں ہے، اور پھر ہمارا پرسوں کا جلسہ پنچ محلے میں ہے، اور ہفتے کا دن کا جلسہ سکندرآباد میں ہے. مگر ہمارا آخری اور مرکزی جلسہ اتوار کے دن 14 دسمبر 22 جمادی الثانی. تو ایک بات میں منہاج صاحب تک پہنچا دیتا ہوں، 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال کا دن ہے. آپ اپنی مسجد میں فاتحہ مقرر کیجئے 22 جمادی الثانی کو. آپ سے جو ہوتا یہ ضروری نہیں چائے پلاؤ، یہ ضروری نہیں ہے بندی ہے، قرآن خوانی کرو، فاتحہ دو. اچھے امام صاحب ہیں، بیٹھو تھوڑی بہت بودی منگائے بچوں میں تقسیم کر دیے. 22 جمادی الثانی کو کبھی بھی عصر کے بعد مغرب کا جو ٹائم ہے، ایک مختصر قرآن خوانی کر کے اور آپ کے جو ہے نا فاتحہ دلائیے، تاکہ رسول پاک خوش ہو جائے کہ یہ مسجد کے مصلیاں میرے محبوب کو چاہنے والے ہیں. سرکار بہت خوش ہوتے تھے. آج بھی یار غار بھی ہے،
اب پھر دیکھو آپ گنبد خضرا میں کون کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے نا کہ تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں یار مزار. سرکار کبھی چھوڑے ہی نہیں، نہ وہ سرکار کو چھوڑے، اس لیے زندگی بھر سرکار کے ساتھ رہے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سرکار کے ساتھ ہے. اب جو مدینہ طیبہ جا کے سرکار کو سلام عرض کرتا ہے، سرکار کو سلام عرض کرنے کے بعد لازمی طور پر اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو سلام عرض کرنا پڑتا. تو یہ شان ابوبکر صدیق کی تو اپنے گھر، اپنے مسجد میں، اپنے گھروں میں 22 جماعت اسلامی کو آپ لوگ فاتحہ دلائیے، جا کے بولیے والدہ کو کچھ بھی پکاؤ میٹھا، نہیں یہ تو شکر، نہیں یہ تو گڑ، نہیں یہ تو پانی، اللہ بہت دے رہا ہمارے کو. ہاں روزانہ گھر میں باہر کی چیزیں آ کے کھا رہے ہیں ہم لوگ، برگر پیزا، وہ کیا یہ وہ. تو آپ گھر میں اچھی چیز منگائیے، بھونی منگائیے، گھروں میں بھی فاتحہ دلائیے، سرکار کی نظریں کرم ہوں گی. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور بانی جامع نظامیہ، یہ جامع نظامیہ کے لوگ حضرت کی تعلیمات کو نہیں پھیلا رہے ہیں. میرے کو بولنا پڑا. جب وزارت امور مذہبی پہ فائز تھے، عثمان علی خان کی حکومت کرناٹک، مہاراشٹرا، ادھر آندھرا پردیش کے علاقے پوری تھی حکومت تھی بڑی، اور عثمان علی خان شیعوں کی طرفداری کرتے تھے. ایسے دور میں آپ وزیر تھے مگر سنیت کو نہیں چھوڑا. اس سے ہم کہتے ہیں امام اہل سنت شیخ الاسلام. آپ نے کیا کیا؟ اپنے دور حکومت میں جو وزارت میں تمام گاؤں گنڈی ہر مسجد میں خلفائے راشدین کی فاتحہ منعقد کی. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ہماری مسجد میں وہاں پر 22 جماعت اسلامی کو 1 محرم کو 18 ذوالحجہ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی فاتحہ ہوتی تھی مسجد میں. تو کیا ہوتا تھا، ہم بچے تھے چھوٹے، پہلے نہیں آ رہے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کلچے آتے تھے. کلچے مت دیکھے آپ لوگ، چھوٹے کلچے ایسے ہاتھ ہی کلچے رہتے تھے. وہ گرم گرم چائے، وہ کلچا ڈبا کے کھاؤ، آپ کتنا مزہ آتا. تو پورے جتنے بیٹھے رہتے تھے مسلیاں، جتنے قرآن خوانی کرتے، سلام پڑھتے، اور جتنے رہتے باپ فاتحہ کے سلام کے فاتحہ دے کے ابوبکر صدیق کی شان میں پھر وہ چائے اور کلچا پیش کرتے تھے. تو ہم بچے رہتے، ارے آج تو چائے ملنے والی ہے، کلچا. ہاں پھر بوندی الگ، جلیبی الگ. تو آپ کچھ نہیں کر سکے، کم سے کم بوندی جلیبی منگا کے تقسیم کرو، بچوں کو معلوم ہوتا کہ آج ابوبکر صدیق کی فاتحہ. یہ سرکار خوش ہو جائیں گے. سرکار کی خوشی کے لیے اپنی مسجد میں منعقد کیجئے. اور خطبے میں تو امام صاحب بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اللہ اچھا رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے. اتنی دیر تو ہم ذکر صدیق اکبر سن کے اپنے آقا کو خوشی کے سرکار سے امید ہے کہ سرکار ہم پر ضرور نظر رحمت فرمائیں گے، اور ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں دفع ہو جائیں گی. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو ترقی دے، یہ نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کو ترقی دے. مگر آخری بات یہ ہے دوستو کہ ہم ایک دعوت دے رہے ہیں آپ کو. دعوت یہ ہے، بانٹو بیٹے، دے دو ہر ایک کو دے دیجئے. یہ دعوت نامہ قبول کیجئے. آپ تمام نوجوانوں کو بڑے ہی دکھ بھرے دل سے کہہ رہا ہوں، اس وقت اہل سنت جماعت میں بڑی تکلیفوں کا وقت گزر. ابھی بھی آپ امام صاحب سے سن لیا نا کیسی تکلیفیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی ملک میں یا رسول اللہ کہنے پر گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، اور لاشوں کو جلا دیا گیا. آج تک پتہ نہیں چلا. وہ تنظیم کو ختم کر دیا گیا، تنظیم کے لیڈروں کو اغوا کر لیا گیا. جو یا رسول اللہ بول رہے اس کے گھر کو گرا دے رہے. تو اس طرح بربادی آ رہی. تو ہم کو اب یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیں گے کیا؟ ہم بولیں گے جناب. تو اسی لیے یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں. آپ کو اور ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو، ہمارے کو، لوگوں کو اہل سنت جماعت کا پیغام پہنچانے سب کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی نہیں، سب مل کے کرنا ہے. تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، درد مندانہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ اسی لیے رکھا گیا ہے، مرکزی جلسہ جو جامع مسجد پہلا مرکزی اہل سنت جماعت ہے، اتوار کے دن 22 جماعت اسلامی ہے، اور 14 دسمبر ہے،
11 بجے دن سے جلسہ ہوگا، ظہر تک ختم ہو جائے گا۔ آپ حضرات وقت نکالیے، اس کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے وقت ہے؟ اب سرکار کو منانے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، تو اللہ ان بزرگوں کا نام لینے سے اللہ نظر کرم فرماتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں، کچھ وقت ایک آدھا گھنٹہ نکال کر آپ تشریف لائیے، ہمارا ساتھ دیجئے، آپ ہم مل کے کام کریں گے اور رسول پاک کے گستاخوں کا جواب دیں گے، اہل بیت کے صحابہ اولیاء کے گستاخوں کا جواب دینا ہے، نہیں دینا بھائی؟ آپ بولیے، میری تقریر سے کچھ معلومات ہوئی آپ کو؟ بولیے، آپ کوئی خراب باتیں لے کر آنا میں آپ کو، پھر آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ جب مانتے ہیں بھائی ہم کو مرنا ہے تو سرکار محبت میں مرنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میں مرنا ہے، مولا علی امام حسین کی محبت میں مرنا، غوث و خواجہ کی محبت میں، میر محمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں مرنا ہے۔ یہی مرنا ہمارا کام آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم مرو تو مسلمان مرو، اللہ قرآن میں بتا کہ مرو تو تم مسلمان ہو، مرو تو مسلمان کون تو ہوتا؟ یہ اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پبلک کم ہونے سے کچھ نہیں ہے، جو کم ہے اہم ہے۔ جتنے لوگ سمجھ گئے بس انہوں دوسروں کو سمجھا لیے تو بس ہے، ہوتے ہوتے ہماری بات پہنچتے جائیں گی۔ ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ ہم مایوس ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم بار بار مناج بھی عرصے شکیل صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا جلسہ رکھیے، اور آپ رکھے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ جامع مسجد افضل گنج میں اتوار کے دن 14 دسمبر کو 11 بجے دن تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ شکریہ، کھڑے ہو جائیے۔ صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، ارے صداقت پہ لاکھوں
کو سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صدیق ہے، افضل الخلق ہے، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ثانی غار ہے، ثانی قبر ہے، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہے سوار، ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے دشمنوں کا صفایا کیا، آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ ادب آپ کا کرتے ہیں، ایسی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے، خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کی آل اور صحاب کے صدقے میں، خصوصاً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، سید کائنات بی فاطمہ زہرا سلام علیہ، مولا کائنات سیدنا علی مطلع شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں، سید امام حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم صغیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضرت امیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ کے صدقے میں، میرے مولا ہمارے جلسے کو قبول فرما لے، جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری عمر دراز فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و موذی امراض سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جب ہم مرے ہیں تو لپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، صحابہ ہمارے آقا و سرکار کا دیدار تکتے رکھتے ہمارا دم نکل جائے۔ یا اللہ، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، میزان پسرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہندوستان میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ
ان کی طاقتوں کو چھین لے میرے مولا، یہ حکومتوں کو بدل دے میرے مولا، اللہ مسلمانوں کے وقار کو بلند فرما، مسلمانوں کے بزرگوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں بچوں کی عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مسجدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما میرے مولا، یا اللہ یہ جو جلسہ یہاں رکھا گیا ہے ہمارے شکیل صاحب منہاج صاحب، ان کی عمر دراز فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اسی طرح ان کو مسجد کی خدمت کرنے والا بنا میرے مولا، یا اللہ ہمارے شیخ رحیم قاضی صاحب نے یہ جلسہ منعقد کیا، کوشش کی، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، شیخ رحیم صاحب کی عمر دراز فرما، شیخ کریم صاحب کی عمر دراز فرما، یا اللہ ہمارے شیخ رحیم صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، نفع عطا فرما، ہر مشکل ان کی دور فرما، ہر بیماری دور فرما، ان کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے، اور شیخ کریم صاحب کا سایہ ان بچوں پہ سلامت رکھ میرے مولا، اور کرم فرما، رحم فرما، اسی طرح ان کے جذبے کو سلامت رکھ میرے مولا، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے، آئندہ بھی ہم جلسہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کرم فرما، اور مرکزی جلسہ جو اتوار کے دن جامع مسجد افضل گنج میں ہو رہا ہے، اللہ اس میں کثیر تعداد میں جمع ہونے کی لوگوں کو توفیق عطا فرما، اس کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔